بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1046 ہے اور آج سورہ حجر کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 78، 79، 80، 81، 78 to 81۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِن كَانَ، اور بے شک تھے، اصحاب الْأَيْكَةِ، ایک بستی والے، لظالمین، البتہ ظالم، فانتقمنا، تو ہم نے انتقام لیا، منہم، ان سے، وَإِنَّهُمَا، اور بے شک وہ دونوں، لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، البتہ ظاہر راستے پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کذب، جھٹلایا، اصحاب الحجر، حجر کے باشندگان نے، المرسلین، رسولوں کو، وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو دی، آیاتنا، اپنی نشانیاں، فَكَانُوا، تو وہ تھے، عنہا، ان سے، معرضین، اعراض کرنے والے۔ ترجمہ یوں ہیں، اور اصحاب ایکا یعنی شعیب کی قوم بھی گنہگار تھے، تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے راستے پر موجود ہیں، اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے۔ ان 4 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور ایکا کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گنہگار تھے۔ دوسری بات، ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا۔ تیسری بات، اور یہ دونوں شہر کھلے راستے پر موجود ہیں۔ چوتھی بات، اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ پانچویں بات، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں۔ چھٹویں بات، اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے۔ سورہ حجر میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس ملعون کا قصہ بیان کیا گیا، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اس کے بعد اصحاب ایکا یعنی جھاڑی والے اور حضرت شعیب علیہ السلام اور اصحاب حجر یعنی قوم ثمود کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایکا ایسے جنگل کو کہتے ہیں جس میں درخت آپس میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوں۔ اصحاب ایکا سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں جو مدین کے قریب رہتے تھے۔ اس قوم کو یہاں ظالم قوم اس لیے قرار دیا گیا کہ اس قوم نے ان کی طرف بھیجے ہوئے جلیل القدر پیغمبر یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو صاف طور پر جھٹلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہلاکت کے سلسلے میں یوں فرمایا کہ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، اس لیے کہ اس قوم نے ایک طرف وقت کے نبی کو جھٹلایا، دوسرے یہ کہ یہ قوم ناپتول میں ڈنڈی مارا کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور مدین کے قریب آباد اصحاب ایکا کی جانب بھی نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان دونوں بستیوں کے افراد حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کو تسلیم کرنے سے گریز کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کرتے ہوئے ہلاک کر دیا۔ اصحاب مدین کی ہلاکت کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 91 میں یوں ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 94 میں اس طرح ہے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے آ دبوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے۔ اور اصحاب ایکا کی ہلاکت کا ذکر جس طرح ان آیات میں ہے، اسی طرح سورۃ الشعراء کی آیت نمبر
189 میں اس طرح ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر ان کو سائبان کے دن کا عذاب آ پکڑا، بلا شبہ وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ اصحاب ایکا عذاب آنے کی صورت اصحاب ایکا پر عذاب کے آنے کی صورت یہ ہوئی کہ یہ لوگ سخت گرمی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں دور سے ایک بادل نظر آیا جس کی وجہ سے نیچے زمین پر سایہ محسوس ہوا۔ یہ لوگ جلدی جلدی دوڑے دوڑے اس سائے کے نیچے پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک آگ بھیجی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ معالم التنزیل میں یہ وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن تک اصحاب ایکا پر گرمی کو مسلط کر دیا تھا، پھر ایک بادل بھیجا گیا۔ اصحاب ایکا نے گرمی سے نجات پانے کے لیے اس سائے میں پناہ لی۔ جب وہ وہاں جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آگ بھیجی جس نے انہیں جلا کر رکھ دیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ کے ذریعے یہ جغرافیائی حقیقت بتلائی جا رہی ہے کہ قوم لوط اور اصحاب ایکا یہ دونوں قومیں شاہراہ عام پر بسی ہوئی قومیں تھیں۔ ملک حجاز سے ملک شام جانے والے مسافرین ان بستیوں سے گزرتے تھے۔ اصحاب ایکا کے بعد اصحاب حجر کا ذکر یوں کیا گیا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ حجر والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یعنی قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ یہاں مرسلین کہہ کر سارے پیغمبر مراد لیا گیا، جبکہ اصحاب حجر یعنی قوم سمود نے صرف حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی ایک نبی کو بھی جھٹلانا دراصل تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے، اس لیے کہ سارے ہی نبیوں کی دعوت اور پکار وہی توحید ہے اور ایک اللہ کی عبادت۔ قوم سمود کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، ہم نے انہیں نشانیاں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام کے نبی برحق ہونے کی نشانیاں اور واضح دلائل دیے گئے تھے، جیسے وہ اونٹنی جو حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چٹان سے نکلی۔ یہ اونٹنی اس کی ہدایت کے لیے کافی تھی کہ اس معجزے کو دیکھ کر وہ ایمان لے آتے، مگر اس ظالم قوم نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی۔ یہ منہ موڑنے والی قوم تھی جو ہدایت سے محروم رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔